اور یہ جو لفظ ہے فساد، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ ہمارا ماننا ہے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اب کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، قرآن ان کا آخری معجزہ جو قیامت تک کے لیے ہے۔ سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں قاضی صاحب اسی حوالے سے، تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ مومن نہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہی مفسد ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں۔ تو یہ جو اصلاح کے نام پر فساد ہے اور جس کو اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لے کے کیا جاتا ہے، میں چاہوں گا کہ یہ دو جو چیزیں ہیں اس کی ذرا آپ تھوڑی سی وضاحت کریں۔ جو آیاتیں آپ نے پڑھی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک دہشت گردی کا پہلو نظر آتا ہے کہ جو دہشت گرد تھے وہ یہی کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، وہ یہ کہتے تھے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، یعنی اگر تمہیں برائی روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اور اگر یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس کو دل میں برا مناؤ، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا گویا کہ آخری اور نچلا درجہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی کہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ طاقت سے روکنے کا کس کو اختیار ہے۔ یہ ذمہ داری میں الفاظ دیگر یہ کہوں گا کہ یہ حکمرانوں کی ہوتی ہے، جو حکمراں ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں، جو دانشور ہوتے ہیں، ان کا کام ہے زبان سے برائی کی نشاندہی کرنا، اور پھر جو اس سے نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس برائی کو دل سے برا ماننا، برا جاننا۔ اب اگر ہر آدمی اس برائی کو ہاتھ سے روکنا شروع کر دے گا، ظاہر فساد فی الارض ہوگا، اور اس کا پھر مرکز وہی آتا ہے کہ جب انصاف اور عدل نہیں ہوگا تو پھر ہر آدمی اپنے حقوق لینے کے لیے یا اپنے آپ کو، جیسے کہ امداد چانڈو صاحب نے کہا ہے کہ کئی جگہ خود سوزیاں بھی ہوتی ہیں، کئی جگہ آپ نے اور ہم نے پڑھا کہ وہ معاشی طور پر تنگ آ کے ایک آدمی اپنے بچوں کو بھی ذبح کرتا ہے، بیوی کو بھی ذبح کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی پھر ختم کر دیتا ہے۔ کئی مائیں بھوک افلاس سے تنگ آ کے دریاؤں میں چھلانگ لگاتی ہیں، بچیوں کو پہلے پھینکتی ہیں، پھر خود بھی اس میں ڈوب کے مر جاتی ہیں۔ تو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے فوجی حکومت ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ انصاف قائم کریں اور انصاف قائم کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ میں یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک جان دینے کی بات ہے تو اس وقت ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو، اسلام کو ہماری جان سے زیادہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ جان تو اس کی امانت ہے، وہ کسی وقت بھی لے لے گا، کسی طریقے سے بھی لے لے گا، لیکن جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو ہمیں علم دیا ہے، جو ہمیں وسائل دیے ہیں، جو ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کی پازیٹیو جو خصوصیات ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہمیں بروئے کار لانا ہے۔ یہ اللہ ہم سے مانگتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اس کے دائرہ، اس کے دین، اس کی حدود، حرام حلال کے اندر رہتے ہوئے تل تل کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں انسان اپنی جان دے سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں حادثہ ہو اللہ جان لے سکتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اللہ جان لے سکتا ہے، لیکن زندہ رہنا اور اللہ رسول کے احکامات کے مطابق رہنا اور کوئی پروڈکٹیو کام کرنا اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اسی چیز کی ضرورت ہے جو ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے۔ بیگ صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا، ہم اپنے بارے میں ہی کچھ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کا رول ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جس کو چاہے ہیرو بنا دے، جس کو چاہے ٹیررسٹ بنا دے، ٹھیک ہے؟ تو کیا میڈیا، یعنی ہم لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں؟ بالکل، لیکن شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ پبلسٹی حاصل کریں،
کہیں پہ بلاسٹ ہوا 100 آدمی مر گئے 200 کو پتہ چل گیا، ان کا مقصد نہیں ہوتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو پتہ چلے، یا 2 کروڑ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس جماعت نے کیا ہے، اور اتنے لوگ مارے گئے، اتنی گاڑیاں جل گئیں، اتنی بلڈنگیں اڑ گئیں، وہ عیش کا ڈھیر بن گیا. اور پھر جا کے ہوتا ہے کہ وہ تنظیم اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، بغیر فخر سے کہتی ہے کہ یہ اتنا بڑا جو سوسائڈ اٹیک یا ایک ٹیررسٹ اٹیک جو کیا تھا اس کے ہم ذمہ دار ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا پہلا آبجیکٹو، یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ہاتھ مضبوط نہ کریں. میڈیا اس کو اور ایکسپلائٹ کرتا ہے، ہیرو کے طور پہ وہ آتا ہے. آپ کی اپروچ جو ہے میڈیا کی، میں آپ کو یہاں پہ بتلاؤں کہ کل ہی آج صبح بلکہ میرے پاس ایک BBC کی کرسپونڈنٹ آئی ہوئی تھی، وہ بات کر رہی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے شروع کرا کہ میڈیا میں ہم کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ٹگر آف آپ چیز کو ان پروپورشنل کر دیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے، کوئی ایسے رولز ہیں، کنڈکٹ کوڈ آف کنڈکٹس نہیں ہے، کوئی ایسی لوگ اتنے زیادہ، ابھی نیا میڈیا آیا ہے، لہٰذا تفصیل میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ میڈیا کو ان ٹیررسٹ لوگوں کے جو آبجیکٹو ہیں ان میں انسٹرومنٹل نہ ہونا چاہیے، ان کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے. اگر کوئی واقعہ ہوا اس کو ایک واقعے کے انداز میں پیش کریں. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا کہ آپ جو مارگریٹ تھیچر تھیں، ایکس پرائم منسٹر آف انگلینڈ، اس نے ایک دفعہ میڈیا سے کہا کہ دا میڈیا پرووائڈس دا ٹیررسٹ دا آکسیجن آف پبلسٹی. اور میں اسی بات کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو رپورٹنگ ہے میڈیا کی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ 2 لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز بھی ہیں، کولیشن گورنمنٹ بھی ہے آپ کی، تو یہ جو رپورٹنگ ہے اس ایونٹس کی، یہ کس طرح ہونی چاہیے؟ کیا چیزوں کو کیا خیال رکھنا چاہیے میڈیا کو؟ دیکھیں آج آپ اخبار اگر